أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئیں، بیچے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مواشی ہوئے اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران کی 15 نمبر کی آیت 14 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں کی چند مرغوب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسانوں کو جن چیزوں سے عام طور پر محبت ہوتی ہے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان چیزوں میں 6 چیزوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ عام طور پر انسانوں کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے عورت۔ عورت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ عورتوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنا آدمی کے لیے مشکل ہے۔ بچتے لوگ لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ ہوں، حکیم ترمذی جیسے لوگ ہوں، تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے عورتوں کی فتنہ سے بچتے، لیکن عام طور پر انسان عورتوں کی فتنہ سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے کر دیا، لیکن شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نامدے درگاہ کیا، وہاں سے نکال دیا کہ چلو یہاں سے کم وقت، اب یہاں تم کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی کہ یا اللہ آپ کوئی چیز دیجئے جس کے ذریعے میں انسانوں کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سونے چاندی وغیرہ کا ڈھیر پیش کیا کہ ان کے ذریعے تم بہکاؤ بندوں کو، تو شیطان نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، نہیں اس کے ذریعے ہم نہیں بہکائیں گے۔ سونا چاندی ہیرے جواہرات جو چیزیں انسانوں کو مرغوب ہوتی ہیں، تو شیطان نے کہا کہ یہ چیزیں ہم نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا فتنہ ان کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ چیز اب ہم لیں گے اور اس کے ذریعے آپ کے بندوں کو ہم بہکائیں گے، اور شاید باید کوئی بچ سکے گا۔ چنانچہ عورتوں کے فتنے کو حبالۃ الشیطان کہا، یعنی شیطان کا پھندا کہا۔ یہ پھندا اتنا مضبوط ہے شیطان کا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے اوپر ہو وہی بچ سکتا ہے، ورنہ انسانوں کا بچنا بالکل ہی محال ہے۔ تو چونکہ عورتوں کا سب سے پہلے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رونق عورتوں سے ہے۔ عورت اگر نہ ہو تو دنیا بالکل بے رونق، جنت بھی بے رونق، جنت کے اندر بھی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، غلمات ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اداس رہتے تھے، اکیلے تھے۔ جنت ایسی جگہ، آرام و راحت کی جگہ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی بائی پچھلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی دل بستگی کے لیے، ان کے آرام راحت کے لیے۔ تو عورتوں کے بغیر نہ تو دنیا کی زینت ہے اور نہ جنت کی زینت ہے۔ دنیا کی زینت بھی عورت ہے اور جنت کی زینت بھی عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا استعمال آدمی نکاح کر کے کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ عورتیں فتنہ ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے مجھ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک ہے خوشبو، ایک ہے نیک بیوی، اور ایک ہے نماز کے اندر اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ فتنہ ہی فتنہ ہے، بلکہ اس کے طریقے پر اس کو استعمال کرنا ہے۔
اگر اس کے طریقے پر استعمال کیا جائے گا تب تو وہ آرام راحت کا ذریعہ ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیویوں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو سکون ملے۔ آدمی دن بھر کا تھکا ہارا پریشان ٹینشنوں میں الجھنوں میں آتا ہے، اور جب بیوی کو دیکھتا ہے اس کی مسکراتی ہوئی شکل کو، صورت کو، تو آدمی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں ایک گلاس شربت، ٹھنڈی کے موسم میں ایک کپ چائے اس کی ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ نہیں کہا صرف فتنہ ہی فتنہ ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے راحت بھی رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سونے کا ذکر کیا، چاندی کا ذکر کیا، اور والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے۔ عربوں میں یہ گھوڑے کا پالنا بڑا ہی مرغوب تھا، وہ لوگ پالتے تھے، اور اسلام کے اندر بھی گھوڑوں کو پالنے کو پسندیدہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ گھوڑے جہاز میں کام آتے۔ اب تو گھوڑوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو بندوق اور ایٹم بم تک آ گئے، اب تو گھوڑوں کی جو ہے حفاظت ختم ہو گئی، اس کی جگہ پر دوسری چیزوں نے لے لی۔ تو نشان زدہ گھوڑے کو بھی بیان کیا، یہ بھی دنیا کی مرغوب چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا والقناطیر المسومہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے، جس کے بارے میں کہا گیا مفسرین نے قنطار مال کثیر کو کہا جاتا ہے۔ قنطار بعض مفسرین نے کہا 12,000 اقیہ، بعض مفسرین نے کہا 1200 اقیہ۔ تو والقناطیر قنطار کی جمع یعنی مال کثیر بھی انسان کو مرغوب ہے، کبھی بھی دل نہیں بھرتا انسان کا کتنا بھی مال آ جائے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مواشی والحرث، کھیتی بھی کہا، والانعام، اور مواشی، مواشی کے اندر گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، جن جانوروں کو انسان پالتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو عورت ہے، سونا چاندی ہے، گھوڑے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اسی طریقے سے نشان زدہ گھوڑا ہے، مال کثیر ہے، یہ ساری چیزوں کی محبت انسان کے دلوں میں بسی رہتی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں اللہ نے کیوں پیدا کی؟ ان چیزوں کے پیدا کرنے کی حکمت مصلحت خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون انسان مالوں میں لگ کر، اونٹوں میں لگ کر، گھوڑوں میں لگ کر، عورتوں میں لگ کر، مواشی میں لگ کر، کھیتی باڑی میں لگ کر، کون انسان اللہ کی یاد سے غافل لاتا ہے، اور کون انسان اس کو ٹھیک اچھے کاموں میں خرچ کرتا، کون انسان ان چیزوں میں لگ کر کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا، انہی چیزوں کے اندر لگا رہتا، اور کون انسان ان چیزوں میں لگ کر بھی اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون انسان ایمان والا، کون انسان بے ایمان۔ چنانچہ کفار جو تھے انہی چیزوں میں مشغول ہو کر ایمان قبول کرنے سے کیا دور رہتے تھے، اور کیا کہتے تھے اگر ہم نے ایمان قبول کیا تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، حالانکہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، کیا انسانوں کو حکم دیا عورتوں سے نکاح کرو، رکھو، اور مال کماؤ، حلال مال کماؤ، مویشی کو بھی پالو، کھیتی باڑی بھی کرو، لیکن ان کفار مکہ کو غلط فہمی تھی۔ اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی غلط فہمی تھی کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو حکومت چھوڑنی پڑے گی، دولت سے محروم ہونا پڑے گا، اور دولت کے اندر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو ان کی غلامی میں رہ کر کے ہم عیش و آرام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کی غلط فہمی تھی۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ، ایک سے ایک مالدار صحابہ تھے، اور شریعت نے دنیا کمانے سے بھی منع نہیں کیا۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کمانا ہے، دنیا میں رہنا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے بیوی کے حقوق ادا کرنا، بچوں کو حقوق ادا کرنا، پڑوسی اور عزیز اقارب کے حقوق ادا کرنا، مال نہیں تو ان چیزوں کا۔ اچھا، مسجد کی تنخواہ، مسجد کا انتظام، مدرسے کا چلانا، ساری چیزوں کا دار و مدار تو مال پر ہے۔ تو شریعت نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ مال کو صحیح طریقے سے کمانا، صحیح طریقے سے خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے اسی آیت کریمہ کے اندر بیٹوں کے بارے میں بھی ذکر کیا، عورت کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر کیا۔ یہی عام طور پر انسان، یہی چیزیں عام طور پر انسان کو غافل کرنے والی ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کے اندر مشغول ہو کر کے انسان اللہ کی یاد سے غافل لاتا۔ آگے آخری حصے میں، آیت کے آخری حصے میں اللہ فرما رہے ہیں واللہ عندہ، اللہ تعالیٰ آخری آیت کے حصے میں کر رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو ہے چیزیں ہیں، جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیزیں جس کو میں نے ابھی ذکر کیا، عورت ہے، اولاد ہے، سونا چاندی ہے، اسی طریقے سے مویشی ہے، نشان زدہ گھوڑا ہے، یہ دنیا کی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں، اس میں دل لگانے کی چیز نہیں۔
یہ دنیا کی چیزیں ہیں آرام راحت حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے حقوق جن کے ان کو ادا کرنے کے لیے، یہ دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں لیکن دل لگانے کی چیزیں نہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مومنین کا انجام تو اللہ کے پاس ہی بہترین انجام ہے، اور بہترین ٹھکانہ کیا ہے انسان کے لیے؟ جنت کا ٹھکانہ ہے، جہاں کی نعمتیں، جہاں کی لذتیں فانی نہیں ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں اور لذتیں باقی رہنے والی ہیں، فانی ہونے والی نہیں۔ اور بہترین ٹھکانہ تو وہی ٹھکانہ ہے، کون سا؟ وہ جنت کا ٹھکانہ۔ جنت کے اندر سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جنت ہمیشہ کی جگہ، ہمیشہ ہمیشہ۔ جو ان چیزوں میں پڑھ کر کے اللہ کے ہاتھ سے غافل ہو گیا وہ تو ناکام ہو گیا، ان چیزوں میں لگ کر کے بھی اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہا تو وہ کامیاب مومن ہے، کامیاب انسان ہے، اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ کیا؟ جنت ہے، جہاں کی لذتیں، فرحتیں، نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم تمام حاضرین کی بھی مغفرت فرمائے، غائبین کی بھی مغفرت فرمائے، عورت مرد بوڑھے بچے سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا اللہ جو لوگ قرضوں پریشان حال ان کی قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔